نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سرگودا ڈویژن کے مشہور و معروف مدارس میں جامعہ قاسم العلوم کا شمار ہوتا ہے. اس پسماندہ علاقے میں اس جامعہ کے منتظمین نے دینی علوم کا چراغ روشن کر رکھا ہے. جامعہ کے بانی مولانا حاجی اللہ دتا مرحوم رحمت اللہ علیہ یقیناً ان کی روح کے لیے یہ جامعہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ ان کی قبر پہ ان گنت رحمتیں نازل فرمائے. رات کا اکثر حصہ گزر گیا ہے. میں مختصر سے وقت میں
حدیث کی اس کتاب کے بارے میں گفتگو کروں گا جس کتاب کی تکمیل کے لیے یہ خوبصورت محفل سجائی جاتی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جعلتہ بینی و بین اللہ حجۃ. میں نے اپنی اس کتاب کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے. ان کی اس کتاب کو حجت ہونا بھی چاہیے. اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کو بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھا تھا. ہر حدیث جو ان کے پاس پہنچی اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا تھا. پھر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. پھر استخارہ کیا، اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا شرح صدر کر دے. جب شرح صدر ہو گیا تب امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کی. آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی؟ کچھ ناراض بیٹھے. یہ سارے ڈبے ایک جگہ تے جمع کر چھڈن، پتہ نہیں کیوں کی تس. جن تک آواز پہنچ رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی. ویسے اگر آپ تقریر نہ سننا چاہیں تو مجھے بزرگوں دوستوں والی تقریر بھی آتی ہے. تھوڑے سے جاگیں، میرے ساتھ چلیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں، دعا بھی کریں اور پٹرول بھی فراہم کریں. بخاری میں تقریباً 7,000 حدیثیں ہیں. کتنی؟ امام بخاری نے انہیں نقل کرتے ہوئے 14,000 نفل بیت اللہ میں پڑھے. کتاب کا لکھنے والا امام بخاری ہو، کتاب لکھی جائے بیت اللہ میں، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا ہو، پھر استخارہ کیا ہو،
پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہوں، اس طرح جو کتاب لکھی جائے گی اس میں تقدس ہی تقدس جمع ہو گیا، اس نے حجت نہیں بننا تھا تو کیا بننا تھا؟ پھر امام بخاری پہلی حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ میں بڑا کم علم سا آدمی ہوں، حدیث کے پڑھانے میں مجھے کوئی درک نہیں ہے، نہ میں نے پڑھائی ہے آج تک۔ علماء محسوس کریں کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، طلبہ محسوس کریں۔ امام بخاری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لا کر اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تبرک کے لیے نہیں لکھی، عمل کرنے کے لیے لکھی ہے۔ اس میں جو باب آئے ہیں نا، اس میں ایمان کا باب ہے، طہارت کا باب ہے، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقے کا، نکاح کا، طلاق کا، خرید و فروخت کا، حقوق کا، معاملات کا، اخلاق کا، تہذیب کا۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تبرک کے لیے نہیں لکھی ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے عمل کرنے کے لیے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ علمی گل ہو گئی ہے، آ رہی سمجھ؟ اب اگلی بات سمجھیں۔ علماء کرام موجود ہیں، جو عوام ہے یہ بھی سنیں۔ امام بخاری نے تمام محدثین سے ہٹ کر اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ محدثین آغاز کس سے کرتے ہیں؟ کتاب الایمان سے۔ کچھ محدثین نے آغاز کیا کتاب الطہارت سے۔ امام بخاری نے آغاز کیا باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس سے کیا۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیں گے۔ امام بخاری نے باب بدء الوحی سے اپنی کتاب کا آغاز کر کے اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا، جو عمل وحی کے مطابق نہیں ہوگا وہ قبول ہو، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، دیکھنے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس عمل کا ثبوت میرے آقا کی سنت سے نہیں، اس عمل کا ثبوت وحی سے نہیں، وہ مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا۔ عمل وہی قبول ہوگا جس کی بنیاد وحی الہی پر ہوگی۔ وحی کے مطابق عمل کرو گے تو درجہ قبولیت پائے گا۔ 3 صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے پاس جا کے پوچھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ گئے، ازواج نے بتایا رات کو گھر میں آتے، سو جایا کرتے تھے، پھر رات کے کسی حصے میں جاگتے۔ یار اس کا ایکو بند کریں، یہ نعت خانہ نال چنگا لگتا، آواز بڑھا دے بے شک لیکن ایکو بند کر دیں۔
رات کو گھر تشریف لاتے، سو جاتے، پھر رات کے کسی حصے میں جاگتے، نفل پڑھتے، کبھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے اور کبھی روزے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ازواج نے بتایا۔ یہ 3 صحابہ باہر نکلے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، آپ کی تو اگلی پچھلی لغزشوں تک کو رب نے معاف کر دیا ہے، آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں، تو ہمیں عمل اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگا میں ساری رات جاگوں گا، نفل پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، ساری رات عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرا صحابی بولا، اس نے کہا میں ساری زندگی روزوں میں گزاروں گا، کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے، نہ رپھڑ ہوئے گا، نہ کمانا، نہ کھانا، نہ کھلانا، بس الگ تھلگ اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ یہ تینوں صحابہ نے قسمیں اٹھا۔ سن رہے ہو کہ بے ہوش ہو گئے ہو؟ میرے آقا کو پتا چلا، میرے آقا نے بلایا، فرمایا تم نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں، میں ساری رات نماز پڑھوں گا، میں مسلسل روزے رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مجھ سے بڑھ کر متقی ہو، تمہارے دل میں رب کا خوف مجھ سے زیادہ ہے، کیوں تم نے یہ قسمیں اٹھائی؟ ان قسموں کو توڑو، رات کو سوو بھی صحیح، عبادت بھی کرو، کبھی روزے رکھ لو، کبھی چھوڑ دو۔ مجھے دیکھو، میں نے ایک نئی 11 شادیاں کی، تو نے قسم اٹھا لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا؟ یہاں ہر طبقے کا میرا بھائی موجود ہوگا، یہ تو ضروری نہیں کہ سارے میرے ہم مسلک بیٹھے ہوں گے، دوسرے طبقے کے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز یہاں آئے ہوں گے۔ وہ میری بات کو غور سے سنیں، کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تلخ جملہ نہیں، کسی کو ہٹ نہیں کرنا، زچ نہیں کرنا، کوئی چیلنج نہیں، کوئی تعدی نہیں، تحدی نہیں۔ میں داعی ہوں، میں دین کا داعی ہوں، اور مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، میں اہل علم کے زمرے میں سمجھا جاتا ہوں، اور مجھے پوری طرح احساس ہے کہ داعی کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں سننے والوں کے بارے میں شفقت کا جذبہ موجود ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، اگر اس کے دل میں سامعین کے بارے میں شفقت کا جذبہ نہیں، وہ یہ راستہ چھوڑ دے، چھولیاں دی ریڑھی لا لے، کوئی اور کام کرے۔ اور اگر وہ داعی ہے تو پھر یہ نہیں، دل میں شفقت ہو، میرے دل میں ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جتنے یہاں علماء بیٹھے ہو، طلبہ بیٹھے ہو، یہ جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ خدا گواہ ہے، میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ مولا جو توحید کا میٹھا میوہ تو نے ہمیں چکھایا ہے، مولا جو لوگ اس میوے سے محروم ہیں، مولا انہیں بھی یہ
मेवा चखा दे मेरे। ये जज्बा होना चाहिए। ये क्या तकरीर का अंदाज है जी? खत्म नबूवत पे तकरीर हो रही है, मौली साहब आए हैं मिंबर पे, मिर्जा घसीटी दा पुत्र सी। वाह, खत्म नबूवत के बयान करने का मजा आया ना। मिर्जा काना सी, ये था, ऐसा था, वैसा था। कोई मिर्जाई अगर आपकी तकरीर सुनना चाहे और उसके दिल में आए कि मैं समझूं यार खत्म नबूवत का मसला क्या है, क्या मैं गलत रास्ते पे नहीं हूं, आपकी पहली जबान सुन के वो आपकी तकरीर सुनेगा? वो फेसबुक बंद कर दे। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पीछे कमरे में बैठे थे, खतीब तकरीर करते रहे, मिर्जा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। शाह जी की बारी आई, शाह जी ने एक जुमला कहा, सुनाऊं आपको? किदाई यार भैंस के आगे बीन बजाना ना हो, समझ आओगे। शाह जी ने कहा, यह क्या दलील हुई? मिर्जा काना सी, शक्ल ऐसी थी। शाह जी ने कहा, अगर मिर्जा कद का सरू होता, सरू का बूटा जानते हो, कद का सरू होता, होंठ उसके गुलाब की पंखड़ी की तरह होते, आंखें चश्मे गिजाला होती। आंख कैसी ना भैंस के आगे बीन बजाना ना हो जाए। आंखें चश्मे गिजाला होती, कमर उसकी पतली होती, सीना उसका चौड़ा होता, चेहरा उसका 14वीं के चांद की तरह होता, फिर वो नबूवत का दावा करता तो हम उसको नबी मान लेते। तो फिर ये क्या दलील हुई कि उसकी शक्ल ऐसी थी, उसकी सूरत ऐसी थी? अगला जुमला जो कहा वो शाह साहब का जुमला है, मेरा जुमला नहीं है। अल्लाह करे आप उस जुमले को समझ जाएं। शाह जी ने कहा, अगर नबूवत का दावा करते हजरत अली, जिनको तलवार रब ने दी थी और बेटी मोहम्मद ने दी थी, तो हम उनका दावा मानने के लिए भी तैयार ना। एक दाई को चाहिए कि अपनी जबान को पाकीज़ा रखे। गंदी जबान इस्तेमाल करने वाला वो दाई के मनसब पर फायज नहीं हो सकता। इदफा बिल्लती ही आसन, ये कुरान ने किस मेरे नबी को कहा है। बुराई को भी मेरे पैगंबर अच्छाई से दूर का है। उसका क्या फायदा होता है? ये मैंने छिद्रू में तकरीर की है पिछले दिनों। कुछ दोस्त दूसरे मसलक के दोस्तों को साथ मिला के लाए, मैंने दर्द दिल से मसला शफात बयान किया, दर्द दिल से। तकरीर खत्म हुई, मैं अभी खाना खा रहा था, तो उन दोस्तों को टेलीफोन हो गया। 5 आदमियों ने फोन करके कहा, आज के बाद हम आपके मसलक पर हैं। आप दर्द दिल से दावत तो दें लोगों को। तौहीद यार, तौहीद, और फिर तौहीद कुरान से सुनाए तो सही, लेकिन जबान सुथरी रखें। गाली देना कोई फन नहीं है। खुदा दी कसम है, मौलवी नालू चौक च खलोतो या बदमाश चंगी गाल देंदा। वो जो बदमाश हैं, हेरोइन फरोश हैं, गाली देना भी कोई कमाल है? गाली देना भी कोई फन है? नहीं। यहां दूसरे तबके के मेरे भाई बैठे होंगे, या फेसबुक के जरिए मेरी ये गुफ्तगू उन तक पहुंचे, दुनिया के लाखों बंदों तक मेरी गुफ्तगू पहुंचेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और हाथ बांध के पूछना चाहता हूं, जब मेरे नबी ने उन सहाबा से कहा था, तूने कसम उठाई है मैं सारी रात नमाज पढ़ूंगा, तूने कहा है कि मैं मुसलसल रोजे रखूंगा, तोड़ अपनी कसम को। तो उस सहाबी ने जवाब में ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह हरज क्या है? पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे। उसने तो नहीं कहा, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़नी गुनाह है।
یا رسول اللہ نفل پڑھنے گناہ نے، یا رسول اللہ روزہ رکھنا یہ غلط ہے، حرج کیا ہے؟ آج جب ہم بدعات سے روکتے ہیں کہ یہ کام اور عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو جواب میں بڑے معصوم طریقے سے کہا جاتا ہے حرج کیا ہے؟ درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ کلمے کا ورد ہی تو کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، بس اتنا سا حرج ہے، قائد آباد کے لوگوں تک اتنا سا حرج بیان کرتا ہوں، پھر قائد آباد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں اتنا ہے کہ اتنا ہے؟ یہ آپ نے بیان کرنا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، صرف اتنا سا حرج ہے، نیکی اور ثواب کا جو کام آج تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، دراصل تو یہ کہنا چاہتا ہے لوگوں مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا پتہ چل گیا ہے جس کا نبی پاک کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اب بولو حرج اتنا ہے کہ اتنا ہے؟ اس کام کا صحابہ کو پتہ نہیں چلا، اس کام کا صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا، حیدر کرار کو پتہ نہیں چلا، آمنہ کے لال کو پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چل گیا ہے، اور امام مالک کی زبان بولوں۔ مجھے اب پتہ ہے یہ تقریر اگر لائیو چل رہی ہے تو کمنٹ ابھی شروع ہو جائیں گے، گستاخ ہیں، منکر ہیں، بے ادب ہیں، نبی کا شان گھٹاتے ہیں، ابھی شروع ہوں گے کمنٹ۔ غلط کمنٹ نہ کریں، دلیل کا جواب دلیل سے دے، گالی سے نہیں۔ امام مالک کا قول پیش کرنے لگا ہوں، مت کہ تو کہے کہ یہ بے ادب گستاخی کی بات ہے۔ امام مالک وہ آدمی ہیں جو مدینے میں جوتیاں پہن کے نہیں چلا کرتا تھا، کہیں میری جوتیاں ان ذرات پہ نہ آ جائیں جن پر محمد عربی کے قدم لگا کرتے تھے۔ نبی سے محبت، اور اس قدر محبت، امام مالک کہتا ہے من ابتدا بدعتن ویراہا حسنتن، جو آدمی دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے اور اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے تو در اصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی پاک نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی تھی۔ اب حرج اتنا ہے یا بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے ہماری قومی اسمبلی، اس کا کام کیا ہے؟ یہ آئین سازی، آئین سازی، فی الحال گالم گلوچ، آج کل ان کا کام گالم گلوچ، ایک دوسرے کو کرسیاں مارنی ہیں۔ پہلے کہتے تھے مولوی بڑے لڑدے نے، مولوی تو ہن لڑنا چھوڑ گئے نے، ایک کام ان سیاسیاں چک لے، اب تمہاری زبانیں بے قابو ہو رہی ہیں، جس کو چاہا ملک کا غدار کہہ دیا اور کل اسی غدار کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور تنقید عالم پر، تنقید مدرسے پر۔ 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا، عورتیں سڑکوں پہ آئیں، ہم کیا چاہتی ہیں؟ آزادی۔ آپ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اچھے بیٹھے ہیں آپ، اس میں ایک عورت نعرہ لگوا رہی ہے، عمران بھی سن لے آزادی، علماء بھی سن لیں
آزادی، رسول بھی سن لے آزادی، اللہ بھی سن لے آزادی، اولیاء بھی سن لے۔ اگر تم اپنے باپ سے آزادی چاہتی ہو تو پھر گھر کی چار دیواری میں باپ سے لڑو نا۔ شوہر سے آزادی چاہتی ہو تو پھر گھر میں شوہر سے لڑو۔ اسلام نے جو تمہیں عزت دی، تو پیدا ہوئی، میرے آقا نے کہا میرے جس امتی کے گھر دو بیٹیوں نے جنم لیا اور اس نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، پالا پوسا، اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر شادی کر دی، دو بیٹیوں کا باپ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسلام نے تجھے یہ عزت دی تھی، تو پیدا ہوئی تو باپ کو نبوت کے ساتھ کھڑا کرنے کا سبب بن گئی۔ پھر تو بہن بنی، بھائی تیرا محافظ بن گئے۔ بھائی تیری عزت اور عصمت پہ کبھی کٹ جاتا ہے، تیری عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ پھر تو بیوی بنی، شوہر کی چار دیواری کے اندر محفوظ ہوئی۔ بندیالوی کا آخری جملہ سنیے گا، پھر تو ماں بنی تو رب نے پوری جنت کو اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو کون سی آزادی مانگتی پھرتی ہے؟ کس قسم کی آزادی مانگتی پھرتی ہے؟ گھر میں تو اپنے بھائی کو کھانا دے، قید ہے۔ گھر میں اپنے شوہر کو کھانا دے، قید ہے۔ گھر میں اپنے باپ کو پانی دے، قید ہے۔ ڈائیو بس میں تو کنڈکٹر بن کر ان لوگوں کو جو شراب پیتے ہوں گے، کچھ غیر ملکی ہوں گے، ان کی ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوگی، تو ہنس ہنس کے انہیں پانی پیش کرے، آزادی ہے؟ کچھ سوچ تو صحیح، تیرے ساتھ اس معاشرے نے کیا کیا ہے؟ تجھے بسوں کا کنڈکٹر بنا دیا، تجھے ذاتی سیکٹری بنایا انہوں نے تیرے حسن سے کھیلنے کے لیے، تیرے جسم کو نوچنے کے لیے۔ گنڈیری جس طرح چوسی جاتی ہے، تجھے اس طرح چوسا گیا۔ اسلام نے تجھے عزت دی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی اکثریت بے غیرت نہیں ہے، غیرت مند ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، ہیرا منڈی کی پیداوار ہے، یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا ہے انسان کیا ہوتا ہے، انسان کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ایک اینکر نے ایک عورت سے پوچھا، وہ پردے کا حکم قرآن میں ہے، تو کہتی ہے وہ نبی پاک کی بیویوں کے لیے جو پاک تھی نا، ان کے لیے پاک تھی۔ اینکر کہتا ہے تسی پاک نہیں، وہ پاک تھی، تم پاک نہیں ہو۔ لیکن ہر نزلہ مولوی پہ گرایا گیا۔ پردہ کون کروانا چاہتا ہے؟ مولوی۔ قید کون کرنا چاہتا ہے؟ مولوی۔ ترقی کے راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ مولوی۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ، پورے علاقے کے لوگ آئے ہوں گے۔ میں ایک مدرسے میں کھڑا ہوں اور سٹیج بھی بڑا معتبر ہے، مجھے احساس ہے، اور مدرسہ بھی کوئی معمولی مدرسہ نہیں، ایک نامور ادارہ ہے۔ کہتے ہیں، اور کہتے کہاں ہیں؟ ٹی وی چینلوں پر بیٹھتے ہیں نا، پروفیسر، ڈاکٹر، بیرسٹر، یہ سارے ٹر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں تبصرہ ہو رہا ہے، تبصرہ۔ دینی مدارس میں نا اپنا اپنا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ دینی مدارس میں بریلوی اپنا پڑھاتے ہیں، دیوبندی اپنا پڑھاتے ہیں، اہل حدیث ہو
यहां फिर कफारियत से खिसकलाई जाती है, अपना अपना निसाब पढ़ाए। मैंने कहा लाल बुझकड़ो, कभी मदारिस का सर्वे करो, पहले मदारिस में आओ। कराची में मदरसे हैं, लाहौर में बरेलवियों के मदरसे में आओ, देवबंदियों के मदरसे में आओ, चेक करो निसाब क्या है, चेक करो। बरेलवी और देवबंदी दोनों मदरसों का निसाब क्या है? जोर से बोलो, दोनों मदरसों का निसाब क्या है? 8 साल का निसाब एक है दोनों मदरसों। ग्रामर, मंतिक, फिका, उसूल फिका, अकायद की किताबें, हदीस की किताबें जो देवबंदी मकतब फिक्र में पढ़ाई जाती हैं मदारिस में, वही किताबें तुम्हें पता गता होता कोई नहीं, चैनलों पे बैठ जाते हो तब सिरे शुरू कर देते हो। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लाल बुझक्कड़ रखा हुआ कि तुम लाल बुझक्कड़ हो। तुम्हें लाल बुझक्कड़ की हकीकत बताऊं, फिर तुम्हें समझ आएगी भी लाल बुझक्कड़ होंदा कौन है। लाल बुझक्कड़ किसी गांव में रहता था, कहता था मैं बड़ा अक्लमंद हां, बड़ा समझदार हां, मेरे को मशवरे ले करो। एक बंदा वहां से गुजरा, दरख्त पे चढ़ गया, चढ़ तो गया, उतरने का तरीका नहीं आता था। उसने हाल दुहाई मचाई, लोग लाल बुझक्कड़ के पास गए, भाई कोई तरीका दस। उस वक्त मिनटों में, ये कौन सा मुश्किल है, रस्सा लेके आओ। रस्सा आ गया, ऊपर फेंको, फेंक दिया। उस बंदे का कमर से बांध ले, उसने बांध लिया। नीचे वालों का खींचो, उन्हें खींचा, बंदा धड़ाम करके जमीन पे आया, मर गया। लोगों क्या लाल बुझक्कड़ बंदा मार देता ही। लाल बुझक्कड़ ने मासूमियत से कहा इसकी किस्मत है, मैंने तो सैकड़ों बंदे इसी तरह कुएं से बाहर निकाले। इसको क्या कहते हैं? ये सारे लाल बुझक्कड़ इकट्ठे होते हैं, वो जो मदारिस पे तनकीद करने लगती। यहां से वकील क्यों नहीं पैदा होते? मदारिस से इंजीनियर क्यों नहीं निकलते? वाह! मदारिस से डॉक्टर क्यों नहीं निकलते? किसी मदरसे ने कोई डॉक्टर पैदा किया, कोई वकील, कोई इंजीनियर? और पागलो, अगर मैं ये सवाल करूं कि लॉ कॉलेज से डॉक्टर क्यों नहीं निकलते, मेडिकल कॉलेज से वकील क्यों नहीं निकलते, इंजीनियर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर क्यों नहीं निकलते, मैं भी सवाल कर सकता हूं। आप कहेंगे मौलाना लॉ कॉलेज बना है वकालत के लिए, मेडिकल कॉलेज बना है डॉक्टरों के लिए, इंजीनियर यूनिवर्सिटी बनी है इंजीनियर पैदा करने के लिए। मैंने कहा पागलो, हमने कब कहा था कि हम कौम को डॉक्टर देंगे, वकील देंगे, इंजीनियर देंगे, साइंसदान देंगे? हमने कभी नहीं कहा था। हमने मदरसे बनाए थे तो हमने कौम से कहा था हम तुम्हें इमाम देंगे, हाफिज देंगे, कारी देंगे, मुअज्जिन देंगे, खतीब देंगे, मुफ्ती देंगे। इससे कोई कमी है तो बोल। कहीं तरावी पढ़ानी हो वे हाफिज न लब्बे, बोल। जुमे की तकरीर करनी हो खतीब न मिले, बोल। तू अपने पुत्र नू ट्यूशन पढ़ानी हो वे हाफिज न लब्बे, बोल। हम पे तनकीद करता फिरता है। हम अपने मिशन में 500 यूनिवर्सिटियां हैं दुनिया में, जो टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं। कितनी? उनमें पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। 500 में ये तेरी तालीम है, तू अपनी तालीम वेख जरा, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। और तालीमी मेयार तेरा क्या है? 137वें दर्जे पर है दुनिया में। और दीनी तालीम के हवाले से पाकिस्तान पहले नंबर पर है। तू हमसे क्या मुकाबला करेगा? तू सिर्फ तनकीद करना जानता है। तू एक प्राइमरी स्कूल बगैर हुकूमत के ताउन के चला के दिखा, चला।
एक स्कूल। हमने हजारों मदारिस बगैर हकूमती तामुन के चला के दिखाए ते तेरे नालू चंगे चलाए। तुझे हुकूमत की ग्रांट मिलती है, कमरे अच पखे कोई नहीं, पानी पीने के लिए कूलर कोई नहीं, जनरेटर कोई नहीं, कुर्सी कोई नहीं। टीचर के सामने कुर्सी है तो मेज कोई नहीं। एक मौलवी साहब कहते हैं, मैं एक स्कूल के करीब से गुजरा, मैंने देखा मास्टर साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मेज दी जगह ते घड़ा मूधा मारे हुए। ये तेरे स्कूल ने, तू हमारे पास आ, तू हमारे मदारिस में आ, तुझे पुख्ता कमरे मिले, तू हमारे मदारिस में आ, तुझे कालीन बिछे हुए मिले, तू हमारे मदारिस में आ, तुझे जनरेटर मिले। मैं और मदरसों की तो बात नहीं करता, तू मेरे मदरसे जा, तुझे पीने के साफ पानी का प्लांट मिले, तो तालिब इल्म साफ शुदा पानी पिए। तू हमारे पास आ, तेरे कमरों में खुदा की कसम 10-10 हजार फीसें हैं इनकी, 8-8 हजार, 7-7 हजार। और तलाबा के लिए एयर कूलर भी कोई नहीं होता, बच्चों के लिए एयर कूलर भी नहीं। तुमने तालीम दी नहीं है, तुमने तालीम बेची है। जुमला मैंने जरा सख्त बोल दिया है, तुमने तालीम दी नहीं है, तुमने तालीम बेची है। हमारे मदरसे में आ, हमारा दारुल हदीस भी एयर कंडीशन है, तू हमारे पास आ, तुझे हम बताएं कि मदरसे कैसे चलते, कोई कमी बता। मिस्र के उलमा एक मसले में फंस गए, कोई हल ना हुआ, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक मुफ्ती है, मुफ्ती आजम हिंद, मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह रहमतुल्लाह, मेरे वालिद मरहूम के वो उस्ताद थे, हजरत नीलवी साहब के भी उस्ताद थे, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुफ्ती कफैत। उन्होंने वो फतवा लिखा, एक आदमी को भेजा, दिल्ली जाओ, जाके हिंदुस्तान के मुफ्ती से फतवा लेके आओ, यह हमसे हल नहीं हो रहा। वो आया, मुफ्ती साहब के मकान पे पहुंचा, पूछा मुफ्ती आजम हिंद को मिलना है। लोगों ने कहा वो सब्जी की दुकान देख रहे, वो थैला पकड़ के जो बंदा सब्जी ले रहा है ना, यही मुफ्ती आजम हिंद है। उसने तो मिस्र के उलमा देखे थे, बड़े गाँव, तकिए, नाज नखरे, कपड़े, वो हैरान हुआ। उस जगह पे पहुंचा, कहां से आए हो? मिस्र से। क्यों? उलमा आजिज आ गए, फतवे के हल के लिए आया हूं। फरमाया घर चलते हैं, वहां जाके देखते हैं। इतने में सब्जी वाला किसी और गाहक को सब्जी देने लग गया, तो उसे फरमाया जरा फतवा दिखाना। उसने कागज दिखाया, मुफ्ती साहब ने पढ़ा, सब्जी वाले से पेंसिल लेकर खड़े खड़े उसका जवाब लिख दिया था। कोई कमी आई है तो हमें बता, तू अपना सोच के तू क्या है। ये जो कोरोना शरोना है ना, ये रमजान के लिए। तुमने कुर्बानी की खालों के बारे में जो मदारिस पे ज़रब लगाई है ना, तुमसे अल्लाह पूछेगा। तुम चाहते हो ये इनका फंड रोक लिया जाए। अब तुम रमजान में लोग ज़कात देते हैं, तुम ये फंड रोकना चाहते हो। अपने ज़हन से गलतफहमी दूर कर दो। मदारिस इमारतों का नाम नहीं है, नहीं है इमारतों का नाम मदारिस। हमारी इब्तिदा भी अनार के एक दरख्त के नीचे हुई थी। एक उस्ताद था, एक उसका शागिर्द। उस्ताद का नाम भी महमूद और शागिर्द का नाम भी महमूद, जो बाद में शेखुल हिंद बन के निकला। मौलाना महमूद हसन
देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, और दरख्त भी अनार का। इसमें भी बड़ी खूबी थी। कहते हैं एक अनार 100 बीमार। उस अनार के दरख्त के नीचे हमारी इब्तिदा हुई। हम मुजामत करेंगे, रुकावट बनेंगे कि ये मदारिस कायम रहने चाहिए। बोलो, रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए? गूंज आनी चाहिए आपकी। ये मदारिस बाकी रहने चाहिए, लेकिन अगर तुम इन इमारतों पर बलडोजर चला दो, तुम्हें गलत फहमी है, हम फिर इमारतों से निकल के किसी दरख्त के नीचे बैठ के अल्लाह का दीन पढ़ाना शुरू कर देंगे। दीन की तालीम इस मुल्क से खत्म। तो उन सहाबा में से किसी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह नमाज पढ़नी गुनाह है, रोजा रखना गुनाह है, इसमें हरज क्या है? नहीं कहा। इसलिए कि सहाबा जानते थे नेकी वो काम है जिस पर मोहम्मद अरबी की मोहर है। वो जानते थे जो नबी पाक की शरीयत से और वही इलाही से हटकर काम किया जाए वो दीन नहीं बनेगा, बिदत बनेगा, वो मकबूल नहीं होगा, मरदूद हो। कितने मासूमियत से कह दिया जाता है। हम कहते हैं ये काम करते हो, ये नबी पाक ने किया, छोड़ो इस काम को। तो कहते हैं असा दरूद पढ़िया तो सड़ गए, आग लग गई, बर्दाश्त नहीं होया, नबी दा नाम बर्दाश्त नहीं होता, दरूद बर्दाश्त नहीं होता, सड़ गए हो। मैंने कहा क्यों भाई, ये कैदाबाद की जामिया मस्जिद गालबन यहां ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा होता हो, तो ईद की जो नमाज है इसकी अजान है नहीं, ना अजान ना तकबीर, बेटा मुझे दो, ना अजान ना तकबीर। मुझे दे दे, क्या लग जाएगा बस। ईद की अजान भी कोई नहीं और ईद की तकबीर भी कोई। इस ईद पर अगर मौलाना खतीब साहब मोज़िन को कहें स्पीकर खोल सुबह 7 बजे ईद वाले दिहाड़े दे अजान, तो वालियां पूरा खोली, पूरे कैदाबाद में अजान गूंजे। मोज़िन ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आवाज गूंजी। मोहल्ले के लोग और शहर के लोग क्या कहेंगे? मौलवी पागल हो गया। ईद का दिन आजान देनी शुरू की, लोग भागे, मस्जिद में आए, स्पीकर बंद किया, उसके मुंह पे हाथ रखा, क्या कर रहे हो? उस आख्या सड़ गए हो। आग लग गई है। अल्लाह दा नाम नहीं बर्दाश्त होंदा, अल्लाह दे नबी दा नाम नहीं बर्दाश्त होंदा। आग लग गई है तुम्हें, तो लोग जवाब में कहेंगे मौलाना अल्लाह दा नाम ही मिठा ते नबी पाक दा नाम ही मिठा, लेकिन जिथे तू लै रहा ना इत्थे शरीयत लैन दा हुक्म नहीं दिता। दीन वो है जिस पर मेरे नबी की क्या होगी? मोहर होगी। जिस काम पे मेरे नबी मोहर लगाएंगे आपसे साबित होगा, सहाबा से साबित होगा, वो दीन होगा। इमाम बुखारी इन्नमल आमालु बिन्नियात हदीस लाए, किताब को बाबो बदिल वही से शुरू किया, ये बताने के लिए
میں نے کتاب لکھی ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل وہ معتبر ہوگا جو وحی کے مطابق ہوگا۔ یہ حدیث کے طلبہ بیٹھے ہیں، انہوں نے کورس مکمل کر لیا ہے، اب یہ مولا نہ ہو جائیں گے، اب یہ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے۔ انہیں آج پگڑیاں بندھائی جائیں گی تو وہ پگڑیاں نہیں ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ۔ اگر یہ سمجھیں تو پہاڑ ہے ان کے سر پر، انہیں مسائل، مشکلات، دکھ، تکلیف، بھوک، فقر سب کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی زد میں آئیں گے۔ مولانا بشیر احمد خوشابی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ساری کائنات کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، اللہ لے گا، مولوی دا حساب کتاب اتھے ہی ہونا، مقتدیاں لینا۔ کہاں جا رہا، کہاں کھڑا ہے؟ اور تم ان کی تنخواہیں دیکھو، ان خطیبوں کی تنخواہیں دیکھو، جو خطیب ہیں یہاں ہی بیٹھے ہوں گے، میں اکثر جگہوں پہ ان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، آج کل علماء کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں، ان کی تنخواہیں دیکھیں، 12,000۔ تم جو شہری لوگ بیٹھے ہو تو سا مہینے دا دودھ پورا کر کے دیو اپنے گھر دا 12,000، 12,000، 14,000۔ پھر آپ کی جھڑکیں الگ ہیں، شادی ہوتی ہے نا، شادی، بیٹے کی شادی ہوئی نا تو بڑی خوشی منائی جاتی، تجوری کے منہ کھول دیے جاتے۔ لیٹنگ کرنی ہے، ہاں ہاں، ساتھ والے گھر بھی سجا دو۔ بابا پیسے زیادہ لگتی، اور پیسے نو اگلا پتر روز روز پر نائی دن، لیٹیں کرو۔ آتش بازی کا سامان بوریوں بھر کے لاؤ، پیسے اور پرواہ نہ کرو۔ مہندی کا جلوس نکالو، بابا 25 تاریخ کاراں لیانیاں پڑیاں کرائے تے، اور چھوڑو پیسے کوئی گننے، لگاؤ ولیمہ، 60 ڈشیں پکا دو، ولیمہ کرنا ہے، بے دریغ پیسے خرچ ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جب نکاح ہو رہا ہوگا، مولوی صاحب خطبہ پڑھیں گے تو دولہے کا بابا پوچھے گا، تہاڈی فیس کتنی ہے جی؟ اب کیا شروع ہو گیا؟ اب حساب کتاب، تمہاری فیس کتنی ہے جی؟ مولوی صاحب ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں 2,000، 2,000، ہاں 2,000۔ کتنا خرچ کرتے ہو؟ جب عالم کو دینے کی باری آتی ہے تو حساب کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ جو مؤذن ہیں، خادم ہیں، تمہارے لیے لیٹرینیں تک صاف کر دیتے ہیں، مسجد صاف کرتے ہیں، فرش دھوتے ہیں، وضو خانہ صاف کرتے ہیں، صفیں بچھاتے ہیں، تم آ کے 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہو، اذان دیتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، دوپہر، کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ تو کیا ہے، یوں چلتے چلتے مؤذن کے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ دو، خادم کے ہاتھ میں ملتے ہوئے کوئی پیسے رکھ دو، تے جمعے تو فارغ ہو وہ تے خطیب دے ہاتھ تے کوئی رکھ دے۔ کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک گل تو چنگی نہیں لگی؟ بھائی خطیب صاحب ہیں، ان کو ملو، ان کے ہاتھ میں کوئی پیسے، بھائی آپ کے بچے ہیں، اور بتاؤ بھی نہیں، بس چپکے سے ان کے ہاتھ میں رکھ دو، امام صاحب کے ہاتھ میں رکھ دو۔ آخر میں مجھے احساس ہے حکومت کی طرف سے بھی، چونکہ یہ کہا گیا کہ پروگرام زیادہ طویل نہ ہو، اور ان کی مہربانی بھی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں، اور دور حدیث کے لیے اور قرآن کے لیے، حفاظ کے لیے ان کے دل پہ رحم آیا اور انہوں نے اجازت دے دی۔ کہ کرونا نو آخیا بے تو ذرا مسجد تو دور نہیں، آج رات دے ٹائم، اتنے ٹائم کے لیے تو نیڑے نہیں آنا۔ تو ان کی بھی مہربانی ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ تو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، طلبہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں، شاید اساتذہ نے انہیں نہ پڑھائی ہو۔ شروع کیا انما الاعمال بالنیات،
کتاب میں نے عمل کرنے کے لیے لکھی ہے. پھر کہا عمل وہ قبول ہوگا جو وحی الہی کے مطابق ہوگا. پھر ساری کتاب نقل کر کے لکھ کے آخری حدیث میں آ کے بتایا کہ جو عمل وحی الہی کے مطابق ہوگا وہ کل ترازو میں بھی بھاری ہو جائے گا. آخر میں آ کے اسے وزن اعمال پہ اپنی کتاب کو ختم کیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیں 5-10 منٹ کی بات ہوتی ہے. میں پچھلے سال بھی آیا تھا, آپ چلے گئے. یہ بچے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, بھائی ہیں آپ کے, یہ مہمانان رسول عربی ہیں. ان کے سروں پہ آج پگڑیاں بندھی جائیں گی تو آپ یہ منظر دیکھیں, یہ منظر دیکھ کے جائیں, کوئی آدمی بھی نہیں جائے گا. نحمدہ و نصلی علی